والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، اجر رسالت اور امت کا برتاؤ، یہ ہمارا موضوع ہے اور اس کے لیے مشہور و معروف آیہ مودت کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ شورى قرآن مجید کا 42واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 23 کا ایک حصہ یہ ہے کہ جسے آیہ مودت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، جس میں پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے پیغمبر اکرم کو کہ حبیب آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، جو میں نے زحمتیں برداشت کی، جو میں نے تکالیف برداشت کی، ان کے معاوضے کے لیے میں کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر میرا مطالبہ ہے تو فقط اتنا کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے حوالے سے تفاسیر کی کتابوں کے اندر بڑے مباحث ہمیں نظر آتے ہیں، بہت گفتگو ہوئی اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے کی گئیں۔ کچھ اعتراضات اور اس کے جوابات میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی تقاریر کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک اعتراض اس آیت کے حوالے سے کیا گیا وہ گرامیٹیکل ہے، گرامر کے اعتبار سے۔ دیکھیے اس کے اندر زیادہ تر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی گنجلک بات نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ قل کہہ دیجئے یہ لفظ بالکل واضح ہے، لا نہیں کا مطلب دیتا ہے یہ بھی بالکل واضح ہے، اسألکم میں سوال کرتا ہوں، لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر جو میں نے زحمتیں برداشت کی ہیں، اجرن اجر کا مطلب دیتا ہے، اس میں بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، الا یہ ہے حرف استثناء۔ بعض احباب نے اپنی کتابوں کے اندر اس لفظ الا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور اس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے، عربی کی گرامر کے ساتھ۔ البتہ اگر اس کو محسوس کریں تو اردو میں بھی انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے، انگریزی میں بھی یہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ہر زبان کے اندر استثناء کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ عربی کے اندر استثناء کے لیے یہ حرف استثناء الا بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے حروف بھی ہیں کہ جنہیں حرف استثناء کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ان کو یوز بھی کیا جاتا ہے۔ ادا کا لفظ ہے عین دال الف، یہ بھی حرف استثناء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خود غیر کا لفظ جو ہے وہ بھی حرف استثناء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک پوری فہرست ہے کہ یہ حروف ہیں کہ جنہیں حرف استثناء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ استثناء کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ استثناء کے بعد جو کچھ آ رہا ہے اسے جو پہلے بیان کیا گیا اسے خارج کر دیا جائے۔ یعنی اس کی بہت آسان سی مثال کہ جان القوم الا زیدن، کہ میرے پاس پوری قوم آئی ہاں زید نہیں آیا، تو زید اس قوم کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر قوم کے اندر زید شامل ہے، مگر الا کہنے کے بعد زید کو اس سے خارج کر دیا گیا۔ اسے کہا جاتا ہے استثناء متصل، یعنی ایسا استثناء کہ جو متصل تھا اسے اس سے نکال کر خارج کر دیا گیا، استثناء متصل۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ سارے عزادار آئے مگر حسن نہیں آیا، سارے عزادار آئے مگر
خالد نہیں آیا مثلا، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے عزاداروں کے اندر خالد شامل ہے، مگر اللہ کہنے کے بعد ہم نے جس کا نام لیا اسے اس کل سے خارج کر دیا گیا. اسے کہا جاتا ہے استثناء متصل. تو جو ترجمہ ہے کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں کوئی مطالبہ نہیں مانگتا، میں کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے، اس کی بنا ہے استثناء متصل پر، کہ یہ استثناء متصل ہے، یعنی سارے مطالبے اور ان مطالبوں میں سے کسی ایک کا بھی سوال نہیں کرتا. ہاں سوال اگر کرتا ہوں تو وہ کیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. بعض نے کہا کہ نہیں، استثناء کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ قسم ہے استثناء منقطع. یہ استثناء متصل ہو گیا اور ایک ہے استثناء منقطع. استثناء منقطع کا مطلب کیا ہوا؟ استثناء منقطع کا مطلب یہ ہوا کہ انقطاع ہے، یعنی جسے بعد میں بیان کیا جا رہا ہے اس کا پہلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ کہا کیا ہوتا ہے. عربی کی گرامر کی کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے، اور اردو میں بھی آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی. مثلا اس کو سمجھانے کے لیے سید العلماء علامہ سید علی نقی صاحب جو مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اردو کے اندر عام طور پہ ہاں کہہ کر اس طرح سے استثناء منقطع پیش کیا جاتا ہے. مثلا عربی کے اعتبار سے آپ کہہ دیجئے جان القوم الا حمار، کہ ساری قوم آئی، گدھے گھوڑے نہیں آئے. اب یہ گدھے گھوڑے کے قوم کے اندر شامل ہے؟ گدھے گھوڑے قوم کے اندر شامل تو نہیں ہے. تو پھر یہ کہنے کا تک کیا ہے کہ یہ پچھلی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ساری قوم آئی، ہاں گدھے گھوڑے نہیں آئے، یعنی اگر گدھے گھوڑوں کو بھی تم کچھ سمجھتے ہو تو وہ نہیں آئے، باقی ساری قوم آ گئی. تو یہ بیان کرنے کے لیے اردو میں کہ ہاں کہہ کر اس اللہ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ سارے عزادار آ گئے، ہاں پاکٹ مار نہیں آئے، تو پاکٹ مار جو ہے وہ عزاداروں میں شامل نہیں. البتہ یہ صرف مثال ہے سمجھانے کے لیے. ورنہ ابھی نجمی صاحب نے جو اعلان کیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی موجود ہیں، عزاداروں کے بھیس میں ہی صحیح مگر موجود ہیں. تو کیا وہ عزاداروں کے جو ایک پورا ایک جمع غفیر ہے اس کے اندر بطور عزادار شامل ہیں؟ کیا شامل تو نہیں ہے. تو پھر یہ جو استثناء کیا جا رہا ہے وہ کس انداز سے؟ وہ استثناء منقطع ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو استثناء منقطع ہوتا ہے اس کا پیچھے سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا تعلق ہی نہیں ہوتا؟ شامل ہونا نہ ہونا یہ تو ایک بات ہے، مگر اس کا پیچھے سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مثلا اگر کسی رئیس قوم نے سارے شہر کو بلا لیا اور دعوت دی کہ آ جاؤ میرے پاس دعوت ہے، اور اس نے پھر اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ساری قوم پورا شہر آیا، ہاں گدھے گھوڑے نہیں آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ ساری قوم آ گئی ہے. زور اسی بات پر ہے کہ ساری قوم پورا شہر آیا ہے، آنے پر زور ہے. غور فرمایا آپ نے. لیکن اگر کوئی ایسا جملہ ہو کہ جس کے اندر مثلا استثناء منقطع ہی پیش کر دیا جائے لیکن اس انداز سے کہ پیچھے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو وہ بڑی مذاکرہ خیز بات ہو جائے گی. مثلا بات بالکل ادھر کی ہو رہی ہے اور استثناء منقطع کے عنوان سے کسی اور چیز کو پیش کر دیا جائے جس کا پیچھے سے کوئی ربط نہ ہو. غور فرمائیے گا. مثلا اگر یہ کہے کہ ہاں ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں ہے مگر بمبئی کے لوگ بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں ہے، ہاں بمبئی کے لوگ بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، ویسے تو نہیں ہوتے شاید، مجھے نہیں معلوم، لکھنؤ والے شاید زیادہ بہتر شاعر ہوتے ہیں، لیکن جو بھی معاملہ ہو، اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ہاں یہ بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے بعد یہ اللہ لا کر ان کی شاعری کا تذکرہ کرنا، ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ جب بات کی جائے گی اگر استثناء منقطع کی بھی ہو تو بات ایسی ہوگی جس کا ربط اور تعلق پیچھے سے کچھ نہ کچھ بن تو رہو. اور اگر واقعاً اجر رسالت کے حوالے سے استثناء منقطع کی بات کی جائے تو بات ایسی ہی لگے گی کہ پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا ان زحمتوں کا، ہاں مگر قرابت داروں سے محبت کیا کرو. اس کا کوئی تعلق پیچھے سے ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ پیغمبر اکرم نے کوئی اجر مانگا ہی نہیں؟ اگر یہ استثناء منقطع ہے تو کیا اس کا یہ نتیجہ مانا جائے کہ پھر پیغمبر اکرم نے کوئی اجر نہیں مانگا؟ تو دوسری ساری آیتوں کو آپ کہاں لے جائیں گے جن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں اجر تو مانگا گیا ہے؟ مثلا دیکھیے ایک آیت یہ ہو گئی جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا ان زحمتوں کے بدلے میں مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کی جائے، محبت اختیار کی جائے. دوسری آیت سورہ مبارکہ سبا، قرآن مجید کا 34واں سورہ اور آیت نمبر 47
جس میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے جو اجر مانگا بھی ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اسی لیے مانگا ہے کہ اس میں فائدہ تمہارا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا ما سألتکم من اجر، کہ ہاں بھائی میں نے اجر تو مانگا ہے مگر اس اجر کا کوئی فائدہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس سے کوئی بینیفٹ حاصل ہونے والا ہے، بینیفیشری میری ذات نہیں ہے، اس کا فائدہ کس کے لیے؟ فہو لکم، ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے مطالبہ کیا ہے اجر کا اس کا فائدہ تمہارے لیے۔ لکم میں لام ہے اور لام فائدے کو بیان کرتا ہے، الا ذمہ داری کو بیان کرتا ہے، لام فائدے کو بیان کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے لہو یعنی اس کے فیور میں ہے، علیہ یعنی اس کے اوپر ہے، اس کی گردن پر ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے لکم، لکم ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو میں نے مطالبہ کیا ہے اجر کا، یعنی وہ مطالبہ، اس مطالبے کی وضاحت کہاں پر آ گئی؟ سورہ مبارکہ شورى میں، اور وہ کس کے فائدے میں ہے اس کی وضاحت آ گئی سورہ مبارکہ سبا میں۔ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہہ دیجئے حبیب لکم، فائدہ تمہارا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اجر مانگا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کے فائدے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر مانگا گیا، اس کی وضاحت کی گئی، اور پھر ایکسپلینیشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق ذاتی مفاد سے نہیں ہے، یہ امت کا مفاد ہے جو پیغمبر اکرم کے بھی پیش نظر ہے، پروردگار عالم کے بھی پیش نظر ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے فائدہ تمہارا ہے، لکم تمہارے فیور میں ہے، تمہارے بینیفٹ میں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فائدہ کس قسم کا ہے؟ مثلا یہ فائدہ اس قسم کا ہے کہ جتنے بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، مودت رکھنے والے ہیں، وہ سب کے سب بہت پیسے والے ہو جائیں گے؟ یعنی کل تک اگر غریب تھے، فقیر تھے، کچھ نہیں تھا، اور جیسے ہی آل محمد کی مودت انہوں نے اختیار کی تو ان سب کے پاس مال بہت زیادہ آ جائے گا؟ کیا یہ مراد ہے؟ اگر واقعاً یہ مراد ہوتی تو اور فرمائیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مولا کے کلمات قصار جو تیسرا سیکشن ہے اس کے اندر آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا محب ہے تو وہ فقیری کا جامہ پہننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف مادی بینیفٹس ہی ملتے چلے جائیں۔ میں مزید گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس حوالے سے۔ اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے کے سارے فقیر ہو جائیں، لیکن آمادہ رہنا اور تیار رہنا کہ انسان اینٹیسپیٹ کرے کہ جب راہ حق پر چلو گے تو اتنی زحمتیں آ سکتی ہیں کہ اس کے بعد ہو دولت اور اسے بھی قربان کرنا پڑے، اسے بھی قربان کرنا پڑے۔ یہ صرف اور صرف مادی بینیفٹس نہیں ہے کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر وہ مل جائے تو کیا کہنا، لیکن اگر نہیں ملے بلکہ اگر ہوں اور چھن جائیں تو مومن تو وہ ہے کہ جو اس کے لیے بھی تیار رہتا ہے، وہ اس کے لیے بھی آمادہ رہتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَعِدْ لِلْفَقْرِ، اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ تیار ہو جائے کہ ممکن ہے کہ اسے جامع فخر پہننا پڑے، فقیری کا سامنا کرنا پڑے، لوگ اس کے فیور میں نہیں ہوں گے۔ اور یہ آپ بطور کلی اگر آپ دیکھیں، یعنی اگر ہم پروردگار سے شروع کریں، پیغمبر اکرم پر آئیں اور پھر آل محمد پر آئیں تو ہر جگہ یہی ہے کہ فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ تمہارا ہے، مگر کون سا فائدہ؟ یہ اپنی جگہ پر ایک بحث میں گزارش کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے خود سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ یاد پروردگار، کہ یاد پروردگار کا فائدہ کس کو ہے؟ خود خدا کو ہے۔ کیا پروردگار کو فائدہ ہے؟ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب مل کر اگر اسے سجدے کریں تو اس کے جاہ و جلال میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ سب مل کر اگر اسے سجدے کریں تو اس کے جاہ و جلال میں کیا اضافہ ہو جائے گا؟ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے برحق ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ جب سب اس کے محتاج ہیں تو مطالبہ جو سجدے کا کیا جا رہا ہے، مطالبہ جو یاد پروردگار کا کیا جا رہا ہے، تو اس یاد پروردگار کا فائدہ کیا واقعا خدا کو ہونے والا؟ نہیں، حق ہے کہ پروردگار کو یاد کیا جائے، مگر اس کا فائدہ ہونا کس کو ہے؟ پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ ذکر کریں، آپ یاد دلاتے رہیں۔ یہ ذکر، یہ یاد کسی اور کو فائدہ دے نہ دے، مومنین کو یقیناً فائدہ ہوگا، مومنین کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ دیکھیے
पैगंबर अकरम हुक्म किया है, वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। रसूल की जिम्मेदारी क्या है? रसूल की जिम्मेदारी यह है कि पैगाम को साफ साफ बयान कर दे। एक दफा बयान कर दिया, बात खत्म नहीं, फिर उस पैगाम को जो बयान किया है दोहराते रहिए, उसे बार बार बयान कीजिए। उसी को कहा जाता है जिक्र, उसी को कहा जाता है याद। जाकिर यानी याद दिलाने वाला, ताकि लोग वो पैगाम भूल ना जाएं। लोगों के हाफजे बड़े कमजोर होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं, कहा उन्हें याद दिलाया जाए। इसीलिए पैगंबर अकरम को यह हुक्म दिया गया, या अय्युहा रसूल बल्लिग, ए हबीब इस पैगाम को पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल किया जा चुका है। बल्लिग एक मर्तबा नहीं, बार बार उसकी तबलीग कीजिए, बार बार उन्हें बताइए कि अली की मंजिलत क्या है। इन लोगों के हाफजे बड़े कमजोर हैं, बखिन कहकर भी भूल जाते हैं। ये बखिन कहकर भी भूल जाते हैं। इसीलिए हुक्म परवरदिगार ये है, ए हबीब आप पहुंचा दीजिए। और पैगंबर ने पहुंचाने के बाद ये हुक्म दिया, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब। अब जो यहां पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो मौजूद नहीं है उन तक इस पैगाम को पहुंचाते चले जाए। क्यों? इसलिए कि हर वो शख्स जो अली का पैगाम पहुंचाने वाला है, वो जिक्र करने वाला है, याद दिलाने वाला है, वो जिक्र करके ऐलान करता है कि मैं भूला नहीं हूं और भूलने दूंगा भी नहीं। दुरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ना मैं भूला हूं और भूलने नहीं दूंगा, ये बार बार याद दिलाया जाएगा। हुक्म पैगंबर है, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, जो मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन तक इस बात को पहुंचाएं कि जो यहां पर मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, उन तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए। गौर फरमाया बरादरान अजीज आपने। वापस आइए, फज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ए हबीब इनको याद दिलाइए, खुदा तो वही एक है, का खुदा तो वही एक है, मगर याद दिलाइए। आपने कह दिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कहा कि नहीं, उसे याद दिलाइए। यानी ये याद परवरदिगार, देखिए कितना फर्क है इस्लाम में और दूसरे अदियान में, कितना फर्क है। एक बहुत बड़ा फर्क ये है, दूसरे अदियान में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो जूडाइज्म हो, यहूदियत हो, कोई दूसरा मजहब हो, कोई दूसरा दीन हो, कोई दूसरा धर्म हो, उसमें और इस्लाम में एक बहुत बुनियादी फर्क ये है कि हर दीन में खुदा को याद किया जाता है, इस्लाम में खुदा को याद रखा जाता है। यानी याद किया जाता है और याद रखा जाता है। क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान? याद करने की बारी उस वक्त आएगी जब इंसान भूल जाए। याद रखने का मतलब यह है कि इंसान के ज़हनो दिलो दिमाग से याद परवरदिगार गई नहीं है, बस वो मेंटेन कर रहा है, वो उसे इदामा दे रहा है, वो उसे कंटिन्यू कर रहा है, वो परपेचुअलिटी के ऊपर है, उसे वो आगे बढ़ा रहा है, तरक्की कर रहा है। भूलने का क्या सवाल है? इस्लाम कहता है कि नहीं, भूलने वाली बात नहीं है। देखिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उलमा ने मिसालें दी कि मसलन अगर एक शख्स ईसाई है, वो कब तक एक दीनी इंसान है? वो उस वक्त तक एक दीनी इंसान है जब तक वो अपने चर्च में है। वो चर्च क्या है? कहीं अल्लाह का घर है। जब अल्लाह के घर है तो अल्लाह से मुलाकात हो रही है। जब घर से बाहर जाएंगे तो खुदा हाफिज कहकर बाहर आएंगे, अल्लाह को भी खुदा हाफिज कहकर बाहर आएंगे। अब तो एक हफ्ते के बाद वापस मुलाकात होगी परवरदिगार से। और अगर खुदा भी कहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, कि नहीं हम आएंगे ना एक हफ्ते के बाद, हम एक हफ्ते बाद आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। का ये वाली कैफियत कि जो ईसाई के साथ हो गई, अब उसका नतीजा क्या है? कि वो संडे के संडे वो खुदा के पास जा रहा है, खुदा को याद कर रहा है, मगर जैसे ही वो चर्च से बाहर आया, अब वो एक दीनदार इंसान नहीं है। अब वो एक दीनदार इंसान नहीं है, अब दीन से इसका ताल्लुक नहीं है। अब उसका मामला ये है कि वो एक आम दुनियादार इंसान है। अगर वो डॉक्टर है तो एक डॉक्टर है, वो क्रिश्चियन डॉक्टर नहीं है। अगर वो ताजिर है तो ताजिर है, वो क्रिश्चियन ताजिर नहीं है। लेकिन क्या मुसलमान से भी इस बात को कबूल किया जा सकता है? कहा कि नहीं, अगर मुसलमान हो तो खुदा को याद करना नहीं है, खुदा को याद रखना है। क्या मतलब क्या है? क्या मस्जिद जाओ, वहां पर तो खुदा को याद करोगे, मगर मस्जिद से बाहर निकल कर खुदा को भूलना नहीं है। तो फिर क्या करना है? क्या ताजिर भी हो तो मुसलमान ताजिर हो, डॉक्टर भी हो तो मुसलमान डॉक्टर हो, अगर इंजीनियर भी हो तो मुसलमान इंजीनियर हो। और इसका ताल्लुक, इसका रिफ्लेक्शन आपको फिक्र के अहकाम में नजर आएगा, अहकाम फिक्र जो है उसके अंदर भी नजर आएगा। भाई मिसाल के तौर पर एक शख्स डॉक्टर है और उसके सामने कोई मरीज आ जाता है, ठीक है, वो फीस ले ले और उसका इलाज कर दे, जायज है, कोई हरज नहीं है। लेकिन एक ऐसा मरीज आ गया
کہ جس کا علاج صرف اسی کے پاس ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر میں علاج نہ کروں تو یہ مر جائے گا. تو اب اکنامکس کا رول کیا کہتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ زیادہ ہے. جب گیپ زیادہ ہے تو پرائس اوپر جائے گی. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, سادی سی بات ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ آ گیا, طلب اور رسد میں فرق ہے. کہ دوسرا کوئی ڈاکٹر کہ اس کے پاس تو اس کا علاج ہی نہیں ہے, دوا بھی میرے پاس ہے, علاج بھی میرے پاس ہے, علاج جو ہے کتنا دینا ہے ڈوز وہ مجھے معلوم ہے, کون سا انجیکشن لگانا ہے مجھے پتا ہے, کہ اتنا یونیک معاملہ ہے کہ اس کا علاج صرف میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو سپلائی ختم, صرف یہی ایک ہے کہ جس کے پاس ہے, تو مونوپولی ہو گئی. اب جب مونوپولی ہو گئی تو کوئی مقابلہ تو ہے ہی نہیں. جب مقابلہ نہیں ہے, سپلائی ختم, تو ایز اے ریزلٹ کا پرائس تو اوپر جائے گی. اب تو منہ مانگی ڈیمانڈ کرو, اسے کہو کہ صاحب یہ والا علاج جو آپ کا ہے اس کے لیے میں مثلا 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لوں گا. اور وہ بیچارہ بھی کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر ہے تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں, آپ میرا علاج کیجئے, ورنہ بظاہر مرنا سستا لگتا ہے علاج کے مقابلے میں. ظاہر کوئی ایک چیز ہے کہ جس کا وہ انتخاب کرے گا. مگر کیا واقعاً یہاں پر دین آ کر انفلوئنس کرتا ہے؟ جی ہاں, دین آ کر انفلوئنس کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ڈاکٹر ہو, اگر صرف ڈاکٹر ہو تو تم سے کیا بات کی جائے, لیکن اگر تم مسلمان ڈاکٹر ہو تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر تمہیں خدا کو یاد رکھنا ہے. اور خدا کو یاد رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ایک محترم انسان کی جان خطرے میں ہے اور تمہارے پاس علاج ہے, تو تم پر واجب ہے کہ کچھ بھی نہ دے سکے تب بھی اس کا علاج کرو. وہ کچھ بھی نہ دے سکے تب بھی اس کا علاج کرو, اس لیے کہ تم نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے. اور اگر خدا کو بھولے بیٹھے ہو تو پھر تم سے کیا بات کی جائے؟ پہلے تو خدا یاد دلایا جائے گا, پہلے تو خدا یاد دلایا جائے گا. ایک وکیل ہے, لائر ہے, سالیسیٹر ہے, آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کیس آ گیا. اگر واقع نارمل کیس ہے, بیچارہ کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, فیس لیجئے, اس کا مقدمہ لڑیے اور اس کو جتانے کی کوشش کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معلوم ہے پکا قاتل ہے, معلوم ہے کہ پکا کرپٹ ہے. اور پاکستان میں اور ہندوستان میں ایسی مثالیں آپ کو بہت مل جائیں گی, اور وکلا بھی آپ کو ایسے بہت مل جائیں گے. اور اگر وکیل کو یقین ہے, لائر کو اگر یقین ہے کہ اگر اس کا کیس میں نے سالو کر دیا, ظاہر کسی اور وکیل کے پاس جائے گا تو کیس میں دم ہی نہیں ہے, تو کوئی بھی ہاتھ میں نہیں لے گا. لیکن مجھے اپنی صلاحیت پر پورا یقین ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہ آئے گا میرے پاس, جب میرے پاس آئے گا تو منہ مانگے دام طے کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ کیس میں جان نہیں ہے, میں کیس میں جان ڈال دوں گا. اسلام کہے گا تم کیس میں جان ڈال دو گے, ہم تمہاری جان نکال لیں گے. جب تمہیں پتا ہے کہ یہ باطل ہے, جب تمہیں پتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے, اگر تم صرف وکیل ہو تو جو چاہو کرو, پھر قیامت میں بات ہوگی. لیکن اگر تم مسلمان وکیل ہو تو خدا کو کیسے بھولے بیٹھے ہو, خدا کو کیسے نظر انداز کر دیا, خدا کو کیسے تم نے فراموش کر دیا؟ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو خدا کو یاد کرتا نہیں ہے, خدا کو یاد رکھتا ہے. یاد پروردگار ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر عالم دین ہے, مولوی ہے یا خطیب ہے, ذاکر ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف وہ خطیب نہ ہو, ایک مسلمان خطیب ہو. اگر وہ عالم ہے تو فقط عالم نہ ہو, مسلمان عالم ہو. اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو الٹا سیدھا سمجھ میں آئے بول دے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ خطیب تو ہے مگر مسلمان خطیب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر لوگوں کو خوش کرنا پرائرٹی ہے اور امام زمانہ اور خدا کو فراموش کر دیا تو خدا یاد کہاں رہا؟ غور فرمایا آپ نے. لہذا وہاں پر بھی ذمہ داری یہی ہے. اسی طریقے سے تنقید کی اگر بات آئے, کوئی غریب سامنے ہو تو تنقید کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کوئی پیسے والا ہے, اگر اس کے منہ پر بولیں کہ داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے, اگر اس سے یہ کہیں کہ دیکھیں نماز بہت ضروری ہے, فجر کی نماز پڑھ لیا کریں, اگر سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم پھر عالم ہے, مسلمان عالم نہیں ہے. پھر اس کا کیا تعلق ہے؟ خدا کو یاد رکھنا پڑے گا, چاہے تم کسی بھی پروفیشن کے اندر چلے جاؤ, تم کسی بھی پیشے میں چلے جاؤ. اسلام خدا کو بھولنے کی اجازت نہیں دیتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. تو سورہ مبارک اعلیٰ, وہاں پر حکم کیا ہو رہا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکر, اے حبیب ان کو یاد دلائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یاد دلانے کا کچھ بھی فائدہ ہے ذرا سا بھی, تو آپ یاد دلائیے. آپ کا کام یاد دلانا ہے, آپ یاد دلاتے رہیے. جو بھول جائیں ان کو بھی یاد دلائیے. اگر وہ اپنی ذمہ داری بھول جائیں, آپ اپنی ذمہ داری تو نہیں بھولیں گے, آپ ان کو یاد دلائیے. ان نفعت الذکر, جہاں پر بھی آپ کو لگے
کہ یاد دلانے کا کوئی فائدہ ہے اور کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. اے حبیب یاد دلائیے، اس لیے کہ یاد دلانا مومنین کو یقیناً فائدہ پہنچاتا ہے. ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ فریش ہو جاتے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر بالکل چارج ہو جاتے ہیں. بس برادران عزیز، پھر مسجد میں کیوں جائیں؟ وہ بھی چرچ میں گیا، باہر نکلا بھول گیا خدا کو. ہم مسجد میں کیوں جائیں؟ بس ہم اپنی زندگی اسی طرح سے گزارتے رہیں اور خدا کو یاد رکھیں. کہا کہ نہیں، مسجد اور امام باڑہ، حسینیہ، یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کی حیثیت سمجھانے کے لیے عرض کروں، فیول اسٹیشن کی ہے، پیٹرول پمپ کی ہے. یہ پیٹرول پمپ کی طرح ہے، پیٹرول پمپ کی طرح ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے گاڑی چلنا تو ہے اسے روڈ پر، مگر جیسے ہی پیٹرول ختم ہونے لگے، گیس ختم ہونے لگے، انسان تلاش کرتا ہے کہ بھئی پیٹرول پمپ کہاں ہے، سی این جی اسٹیشن کہاں ہے. کہا کیا کریں گے آپ؟ کہا وہاں لے جاؤں گا اور لے جا کر واپس سے ریفیول کرا لوں گا. پوری جب ٹنکی فل ہو جائے گی تو وہاں پر ٹھہروں گا نہیں، پھر باہر آؤں گا اور پھر واپس روڈ پر اپنے گاڑی کو چلانے لگوں گا. یہ فیول کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ فیول نہ ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی، فیول نہ ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی. کہ بالکل اسی طریقے سے مسجد ہے، حسینیہ ہے، امام باڑہ ہے، یہ وہ پیٹرول پمپس ہیں کہ جہاں روحانیت کا فیول بھرا جاتا ہے، جہاں پر روحانیت کا فیول بھرا جاتا ہے. ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے، وہ امام باڑے میں آئے، کبھی نماز کا فیول بھرے، کہیں پر آزاداری کا فیول بھرے، ماتم کا فیول بھرے. ان تمام تر چیزوں کو حاصل کر کے چارج ہو جائے تاکہ شاہراہ حیات پر خدا کو بھولنے نہ پائے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز. یاد پروردگار، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. روحانیت نہیں ہے اسلام میں. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں آؤ تو باہر ہی نہ نکلو، نہیں، مسجد میں آؤ اور اس کے بعد پھر اپنے دوسرے امور جو ہیں ان کو بھی انجام دینا ہے. اور دیکھیے واقعاً کتنا زبردست جملہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. مولا نہج البلاغہ کے اندر ہی اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں 24 گھنٹے جو ایک دن کے ہوتے ہیں، بس اسے چاہیے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. 3 حصوں میں. کا پہلا حصہ کا یاد پروردگار. کون سی؟ وہ جو ٹریڈیشنل عبادت ہے کہ نماز، پروردگار سے راز و نیاز، ثواب کا حصول، کچھ نیکی کے امور ہیں ان کو انجام دینا ہے. کہا کہ اس کے لیے اپنے دن کا ایک حصہ اسی کے لیے مخصوص کر دے. اور فرمایا آپ نے، میں نے کہا ٹریڈیشنل جو عبادتیں ہیں کہ جنہیں واجب کیا گیا ہے، باقی اس کے ذریعے سے پھر بعد میں یاد کو باقی تو رکھنا ہے، مگر وہ جو ٹریڈیشنل ایک سسٹم ہے اس کو فالو کرنا ہے، ریچولز فالو کرنے ہیں اس کی اسپرٹ کے مطابق، اس کی روح کے مطابق. مولا فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہیں، ایک حصہ مخصوص کر دو. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب چھوڑو آ جاؤ فجر کے لیے، بستر چھوڑو آؤ فجر میں. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، کا کاروبار ترک کرو، جاب چھوڑو آؤ مصلے پر. گھر پر آ گئے ہو، بہت نیند آ رہی ہے، کھانا سب بعد میں، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جاؤ مصلے پر. محرم آ گیا ہے، آ جاؤ عزاداری کے لیے حسینیے میں. اور دوسرے کام کا فلاں بیوہ کی مدد کرنی ہے، یتیم کی مدد کرنی، یہ سارے کام کا یہ وہ ریچولز ہیں کہ جن کو تمہیں فالو کرنا ہے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ ان کاموں کے لیے رکھ دو. کا مولا دوسرے 2 حصے کا دوسرا حصہ اپنے معاش کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی کے حصول کے لیے اس میں اپنا وقت صرف کرو. اسلام فارغ نہیں دیکھنا چاہتا. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. کہ فارغ نہیں دیکھنا چاہتا خدا تمہیں، کچھ نہ کچھ کرو. کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی نوکری نہیں ہے، نہیں ہے، سب اسٹینڈرڈ نوکری کرو، کام کرو، فارغ مت رہو. کہ بڑا ریسیشن آ گیا ہے، جاب نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، واپس وطن جاؤ. فارغ مت بیٹھو، فارغ مت بیٹھو. فارغ اگر بیٹھو گے تو دماغ کے اندر وسوسے بھی آئیں گے، شیطانی خیالات بھی آئیں گے، دوسرے 10 چیزیں آئیں گی، ان کو نکالو. کہ مولا پھر کیا کریں؟ کہ جو کام ملتا ہے کرو. تمہارا مولا اگر مزدوری کر سکتا ہے تو تمہیں مزدوری میں شرم کیوں آتی ہے؟ اگر یہودی کے باغ میں علی مزدوری کر سکتے ہیں تو تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ نہیں، کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام روحانیت کا دین نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آؤ میدان میں، اسٹینڈرڈ کی نوکری ملے بسم اللہ چلے جانا، جب تک نہ ملے کوئی دوسرا کام کرو، کاروبار کرو، چھوٹا کاروبار کرو، کم پیسوں سے کاروبار کرو، مگر کرو، فارغ مت بیٹھو. مولا فرماتے ہیں پہلا زندگی میں جو 24 گھنٹے روزانہ کے ہیں اس کا ایک حصہ وہ ٹریڈیشنل عبادت ہیں ان کے لیے مخصوص کر دو.
کا دوسرا حصہ ان کاموں کے لیے کہ جس کے ذریعے سے تم نانو نفقہ اپنے گھر والوں کے لیے حاصل کر سکو، اور تیسرا حصہ 24 گھنٹے کا، ایک دن کا، ان لذتوں کے لیے اپنے نفس کو آزاد کر دو کہ جسے خدا نے حرام نہیں کیا۔ غور کیا آپ نے؟ ان لذتوں کے لیے کہ جنہیں خدا نے حرام نہیں کیا، اپنے نفس کو آزاد کر دو۔ اس دوران اگر تم کھیلنا چاہتے ہو کھیلو، بس جوا مت کھیلو۔ کھیلنا چاہتے ہو کھیلو، کرکٹ کھیلو، کوئی منع نہیں کرتا، جاگنگ کرنا چاہتے ہو وہ کرو، شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی جائز کام ایسا کہ جس سے تمہارا نفس لذت حاصل کرتا ہے، اسلام کو اعتراض نہیں ہے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام روحانیت کا پیغام نہیں دیتا، اسلام غاروں اور خانقاہوں میں جانے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ بیلنس تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ جہاں تمہارے لبوں پر سورہ بقرہ میں تعلیم کردہ وہ دعا بے اختیار آ جائے کہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مالک ہمیں دنیا کی نیکیاں بھی عطا کر، ہمیں آخرت کی نیکیاں بھی اور اچھائیاں بھی عطا کر، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ کر لے۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے، یہ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارا دن، تمہارے 24 گھنٹے ان 3 حصوں میں ہونے چاہیے، اور پھر مولا کہتے ہیں عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان 3 میں سے کسی اور کام کے لیے، کسی چوتھے کام کے لیے وہ اپنے آپ کو انوالو کرے، یہ کسی عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ دیکھے کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ بس تو برادران عزیز آگے بڑھیں کہ یہ جو یاد پروردگار ہے، کہ خدا بے نیاز ہے، یہ یاد پروردگار کہ تم محتاج ہو، تم اسے یاد رکھو۔ اگر تم نے یاد نہیں رکھا، اگر اس کی یاد کو بھلا دیا، تم نقصان میں رہو گے، تم گھاٹے میں رہو گے۔ اچھا، اسی طریقے سے آگے بڑھیے، خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد پیغمبر جزو دین ہے۔ پیغمبر اکرم کی یاد اذان اور اقامت کا بھی حصہ بنایا گیا، تشہد کا بھی حصہ بنایا گیا، درود کے اندر بھی پہلے محمد پھر آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، یہ یاد پیغمبر جو ہے کہ اگر اذان اور اقامت کے اندر پیغمبر اکرم کا نام ہے، یا نماز کے اندر تذکرہ ہے، سلام میں بھی ان کا تذکرہ ہے، تو یہ کیا واقعاً کوئی پیغمبر اکرم کے بینیفٹ کے لیے، پیغمبر اکرم کے فائدے کے لیے؟ کہا کہ نہیں، اگر تم نمازی بننا چاہتے ہو، اگر تم وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہاری نماز نامکمل رہ جائے گی۔ انہیں یاد کرو، ان کی یاد باقی رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اکرم کی اور یاد رکھیے گا برادران عزیز۔ یہ پھر درمیان میں بات آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دشمنان اہل بیت تھے، ان کا بہت بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طریقے سے نام پیغمبر کو ختم کر دیا جائے، نام پیغمبر ختم ہو جائے۔ یزید نے وہ جو اشعار کہتے ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ سارا بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، ڈرامہ تھا، اقتدار کے لیے نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی۔ اور جناب زینب نے اپنے خطبے کے اندر یزید کو مخاطب کر کے یہی کہا تھا کہ تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا۔ شام میں جناب زینب نے مخاطب کیا تھا، تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، جو خاندان اہل بیت میں سرمایہ وحی ہے تو اسے ختم نہیں کر سکتا۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ نام ختمی مرتبت کو ختم کر دیا جائے۔ امیر شام نے ایک مکالمے کے اندر یہ جملہ کہا تھا، یہ کہا تھا کہ وہ آئے وہ بھی چلے گا، یہ آئے وہ بھی چلے گا، میں نام نہیں لے رہا، مگر ذرا دیکھو جب کسی نے کہا کہ تو کتنی اذیت پہنچائے گا، کتنی دشمنی نکالے گا، کتنا بغض اختیار کرے گا، بنی ہاشم کو اتنا کمزور کر دیا گا کہ نہیں، وہ آئے وہ بھی چلے گئے، یہ آئے وہ بھی چلے گئے، وہ آئے وہ بھی چلے گئے، یہ سب چلے گئے۔ اپنے اپنے زمانے میں ان کا تذکرہ ہوا، جب گئے تو ان کی یاد بھی ختم ہو گئی۔ یہ واقعاً دشمن کا اعتراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ وہ آئے چلے گئے، آج ان کی کوئی یاد نہیں ہے، یہ آئے چلے گئے، آج ان کی بھی کوئی یاد نہیں، اور پھر وہ آئے وہ بھی چلے گئے، ان کی بھی کوئی یاد نہیں ہے۔ مگر ذرا دیکھو محمد مصطفیٰ کو آج بھی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ نام ختم نہیں ہو جاتا تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ جملے ہیں، اور یہی وہ واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد مامون الرشید نے بڑا سخت ریئیکشن شو کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن یہ یاد پیغمبر کا اسے مٹاؤ، اسلام کا پیغام یاد پیغمبر باقی رہنی چاہیے۔
اور فائدہ کس کا ہے؟ کہ مومنین کا فائدہ ہے، صاحبان ایمان کا فائدہ ہے، واقعاً جو صحیح امتی ہے ان کا فائدہ ہے، ان کا تعلق پیغمبر اکرم ہی کے وسیلے سے پروردگار تک جاتا ہے، اس کے علاوہ اور ذریعہ کیا ہے؟ اگر ختمی مرتبت کو مائنس کر دیا جائے تو نہ قرآن باقی رہے گا نہ اسلام باقی رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے تو خدا کی یاد کا تمہارے فائدے کے لیے، ختمی مرتبت کی یاد کا تمہارے فائدے کے لیے، اور یہ آل محمد سے محبت، یہ کیا واقعاً پیغمبر اکرم کے فائدے کے لیے؟ کہ اگر تم محبت کرو گے تو ایز اے ریزلٹ کوئی ان کو مادی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ما انا من المتکلفین، سورہ مبارکہ سعاد کے اندر یہ اعلان کر کے پیغمبر اکرم کو کہا گیا ہے، حبیب یہ بھی کہہ دیجئے میں نے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا، ما انا من المتکلفین، میں کوئی بوجھ ڈالنا بھی نہیں چاہتا۔ تو حبیب یہ جو اجر کا مطالبہ آپ نہیں کر رہے، ظاہر ہے کہ کوئی مادی مطالبہ نہیں ہے، تو پھر کب مطالبہ ہے آل محمد سے محبت کا؟ فائدہ کس کو؟ فہو لکم، سورہ سبا کی آیت، ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو مطالبہ کیا ہے فائدہ تمہارے لیے ہے، فائدہ تمہارے لیے۔ اب میں اس سوال کی طرف واپس آتا ہوں، تو ہمارا فائدہ ہے تو مادی فائدہ ہے، لازمی طور پر پیسہ آ جائے گا، لازمی طور پر سونا چاندی آ جائے گا، ہیرے جواہرات آ جائیں گے، اگر آ جائے تو حیرت کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا ہے دار امتحان، دار ابتلا۔ یہاں ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ مخالف آ جائیں گے سامنے نقصان پہنچانے کے لیے، اگر مال ہے تو مال بھی چھینا جائے گا، اگر اولاد ہے تو اولاد کو بھی قتل کیا جائے گا، کس جرم میں؟ کہ محبت آل محمد کے جرم میں۔ پیسہ ہے چھن جائے گا، عین ممکن ہے چھن جائے، تیار رہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان دنیا کے لیے کوشش نہ کرے، میں آیت پڑھ چکا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور عرب شاعر نے بھی کہا ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، جس کی احادیث سے اور روایت سے تائید بھی ہوتا ہے کہ کتنا اچھا معاملہ ہے کہ جہاں دین اور دنیا دونوں جمع ہو جائیں۔ کیا کہنا، واقعاً بہت اچھا ہے کہ آپ کا بنگلہ بھی بہت اچھا ہو، آپ کے پاس گاڑی بھی ہو اور دین بھی موجود ہو، مگر مولا کے اس جملے کو یاد رکھیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر وہ آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے کہ ممکن ہے اسے فقر کا لباس پہننا پڑے۔ آل محمد کی محبت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ آل محمد کی محبت اس کو اختیار کرنے کا نتیجہ دنیا میں پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور پروردگار عالم اس کے ذریعے سے امتحان لے سکتا ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد جو نظر کی بلندی ہے، جو ویژن ہے، جو واقعا انسان کے سوچنے کا انداز ہے، اسے کہاں پر ہونا چاہیے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا بڑا برمحل ہے واقعا۔ چھٹے امام کے پاس آیا ایک مومن آیا، اور وہ آ کر سوال کرتا، اچھا مومن محتاج، پریشان، واقعا فقیر ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، غربت ہے، اور جب غربت ہے آیا ہے فریاد لے کر کس کے پاس؟ کہ چھٹے امام کے پاس۔ اور چھٹے امام کے پاس آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ مولا میری حالت ایسی ہے، میری حالت ویسی ہے، شکوہ، امام کے سامنے شکوہ کہ مولا میری حالت ایسی ہے، میں یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اور آپ کے کئی ماننے والے ہیں جو سب کے سب پریشان ہیں، جو سب کے سب پریشان ہیں۔ اب دیکھیے ظاہری طور پر وہ ایک شکوہ کر رہا ہے، اور امام اس کی نظر کو کتنا بلند کر رہے ہیں، کتنا بلند کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو سنا ہے کہ تم بہت مالدار ہو، تم بہت دولت مند ہو، بڑا پیسہ ہے تمہارے پاس۔ کہا مولا نہیں، اب امام کے پاس تو علم کے جو سورسز ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا یہ کہنے والا یا تو جھوٹا ہو، نہیں جھوٹا بھی نہیں ہے، واقعاً پیسہ ویسا نہیں ہے اس کے پاس، واقعی دولت نہیں ہے اس کے پاس، دولت نہیں ہے، پریشان ہے، اور پریشان ہے آیا ہے امام کے پاس جن کا ماننے والا ہے، شکوہ کر رہا ہے، اور امام کی طرف سے جواب شکوہ کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال والا شکوہ جواب شکوہ نہیں ہے، امام سے شکوہ ہے، اور امام جواب شکوہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم غریب ہو، فقیر ہو، نہیں ایسا تو نہیں ہے، جو میرے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق تمہارے پاس بڑی دولت ہے، بہت دولت ہے۔ کہا اب وہ وضاحت کر رہا ہے، نہیں مولا کسی نے غلط بتا دیا ہے، میں غریب ہوں، واقعاً فقیر ہوں، واقعاً میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جب امام کی طرف سے اصرار بڑھتا ہے، کہا ٹھیک ہے مولا اگر آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آخر میں تو یہی ہے کہ آپ بھی اگر یہی کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے صرف اتنا بتاؤ، ہم سے محبت کرتے ہو؟ یہ بتاؤ ہم سے محبت کرتے ہو؟ اب یہ جو واقعہ ہے میں اپنے الفاظ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سے محبت کرتے ہو؟
آل محمد کی ولایت ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ہاں مولا آل محمد سے محبت کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کتنے میں بیچو گے؟ کتنے میں بیچو گے؟ یعنی اگر آپ درہم میں حساب آسانی سے سمجھتے ہیں تو میں کرنسی چینج کر دوں. امام پوچھتے ہیں 1 لاکھ درہم میں بیچو گے؟ کہا کہ نہیں مولا 1 لاکھ درہم کی کیا مجال کہ ولایت آل محمد کے مقابلے پر آ سکے. کہا 10 لاکھ درہم؟ کہا نہیں مولا ولایت اہل بیت بہت قیمتی ہے، 10 لاکھ درہم میں تھوڑی بھی بیچی جا سکتی ہے. کہا 1 کروڑ درہم؟ کہا مولا اگر دنیا کی ساری دولت مل جائے تب بھی آل محمد کی ولایت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی قیمتی دولت ہو وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہو وہ فقیر ہو سکتا ہے؟ وہ خود کو فقیر کہے گا. بلندی نظر ہے کہ جو امام عطا کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہو نہ ہو مگر ولایت اہل بیت سے متمسک رہنا، یہ خود اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. چاہے دنیا کے پاس ساری دنیا آ جائے، آل محمد کی ولایت نہ ہو وہ غریب ہے، فقیر ہے، مفلس ہے. اور ایک فقیر کے پاس اگر ولایت اہل بیت کی دولت موجود ہے تو چاہے مادی اعتبار سے فقیر ہو، اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا غنی ہے. اور امام اس پر اصرار کر رہے ہیں. کیا ائمہ نے نہیں بتایا کہ مال میں اضافے کے لیے یہ دعا پڑھو؟ بتایا ہے. کیا امام نے نہیں بتایا برکت کے لیے یہ دعا پڑھو؟ بتایا ہے. کیا یہ نہیں کہا استنزل الرزق بالصدقہ کہ رزق کو نازل کرواؤ صدقے کے ذریعے سے؟ بتایا ہے. کیا یہ نہیں بتایا کہ ماں باپ کا احترام کرو تمہارے رزق میں بھی وسعت ہوگی، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا؟ بتایا ہے. کیا یہ نہیں بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا؟ بتایا ہے. یہ سب کچھ بتایا ہے. مگر پھر ساتھ میں کہا ہے کہ یاد رکھو ہم سے محبت کرتے ہو تو فقر کا جامہ پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا اتنی آسانی سے تمہارا یہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ تم آل محمد سے محبت کرتے ہو. تمہیں اس کے لیے آمادہ رہنا ہوگا، تمہیں امتحان کے لیے تیار رہنا ہوگا. ہاں اپنے پیر پہ کھڑاڑی مت مارو، خامخواہ اپنی طرف سے اپنے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کرو. لیکن یہ اپنی جگہ طے ہے کہ امتحان ہوگا، زحمت ہوگی، برداشت کرنا پڑے گا. تو مولا اتنا تو سمجھ میں آیا کہ جس فائدے کی بات ہو رہی تھی میں تو اسی آیت پر ہوں. ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر تم سے مانگا جا رہا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے. تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مادی فائدہ حاصل ہو جائے تو کیا کہنا، نہ ہو تو اس کے لیے تیار رہو. تو پھر اب اس کے بعد وہ فائدہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ فرقان، قرآن مجید کا 25واں سورہ اور آیت نمبر 57. اے حبیب کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو میں نے اجر کا مطالبہ کیا ہے تو اس کا فائدہ تمہارے لیے کون سا فائدہ؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے راستے پر رہے اسے یہ اجر عطا کرنا ہوگا. اس اجر کی ادائیگی کے بغیر صراط مستقیم نہیں مل سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صراط مستقیم پر آ جائے؟ ناممکن ہے. واپس یاد رکھے گا سورہ فرقان کی آیت نمبر 57. ما اسألکم علیہ من اجر، میں نے اجر کا مطالبہ جو کیا ہے وہ کس لیے؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے راستے پر رہے. سبیل راستہ، رب اس کے رب وہ پالنے والا ہے، اس کے راستے کی تمہیں تلاش ہے. تم یہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، اور پھر یہ بھی تو کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر نعمت نازل ہوئی. جن پر نعمت نازل ہوئی وہ اہل بیت، ان کی محبت دل میں ہوگی تو اس محبت کی وجہ سے راستے پر رہو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ محبت لے کر آئے گی تمہیں اس راستے پر. اب میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جس کی محبت راہ راست پر لانے والی ہے، جس کی محبت صراط مستقیم پر لانے والی ہے. دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کے ذیل میں تفاسیر میں آپ دیکھیں آپ کو ملے گا کہ معصومین نے وضاحت کی یہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ کہ صراط علی، علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، مولا کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. پیغمبر اکرم صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. لَتَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. اے حبیب یہ آپ کا کام ہے. قرآن مجید کے اندر آیا کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت کریں. اب صراط مستقیم اگر علی کا راستہ ہے
تو واقعاً پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب جب موقع ملے، جہاں جہاں موقع ملے، علی کے فضائل بیان کرے تاکہ علی کے ذریعے صراط مستقیم کا پتہ چلے اور کوئی بھٹکنے نہ پائے. یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. اس کے اندر تکلف کی کوئی گنجائش نہیں. جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کیا تکلف، کون سا تکلف، کیسا تکلف؟ کیا صرف رشتہ داری کی وجہ سے ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا معاملہ. رشتہ داریوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مولا کے اور بھی بھائی ہیں. مولا کے بھائیوں میں طالب بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، اور پھر علی ہیں. طالب، جعفر، عقیل، علی، اور ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فرق ہے. خود پیغمبر اکرم اور مولا کے درمیان 30 سال کا فرق ہے. 30 سال، 30 ایئرز. جب مولا 10 سال کے ہوئے ہیں تب اسلام پیغمبر اکرم کی آغوش میں آیا. یا زیادہ بہتر انداز میں کہوں کہ آغوش پیغمبر میں علی پہلے آئے ہیں، اسلام بعد میں آیا ہے. اور دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ علی اسلام کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال بڑے بھائی ہیں. جس گود میں اسلام نے پرورش پائی ہے اسی گود میں علی نے پرورش پائی ہے. اور اسلام نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلی صورت دیکھی ہے وہ علی ہی کی دیکھی ہے. اب پیغمبر اکرم سمجھانا یہی چاہ رہے ہیں، اے علی تم صراط مستقیم ہو، تکلف کی کوئی گنجائش نہیں. ذوالعشیرہ کی دعوت ہو، علی کا تعارف کروایا جائے گا. غدیر کا میدان ہو، علی کا تعارف کروایا جائے گا. مباہلے کا میدان ہو، علی کا تعارف کروایا جائے گا. اگر علی سے متمسک ہو گئے تو 12 تک یہ سلسلہ مسلسل رہے گا، کہیں بھٹکنے نہیں پاؤ گے. اور اگر علی ہی کا راستہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد کبھی قیاس کی وادی ہے، کہیں استحسان کی وادی ہے، ٹھوکریں کھانا مقدر میں رہ جائے گا، ہدایت نہیں مل سکتی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور برادران عزیز یاد رکھیے گا، یہ آیہ مودت جو ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر معتدل مزاج، منصف مزاج علماء اہل سنت نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. مستقل کتابیں لکھی ہیں. شیخ الاسلام قسطنطنیہ کے شیخ محمد ابن سلیمان بلخی قندوزی، جن کا تعلق قسطنطنیہ سے تھا، شیخ الاسلام، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہی اس آیت سے انہوں نے لیا، ینابیع المودت. ینابیع المودت، مودت کے چشمے. اور پوری کتاب آل محمد کے فضائل کے بارے میں، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے. اور کئی کتابیں ہیں، اور کئی کتابیں ہیں. ملا مبین ہے، فرنگی محل والے جو ملا مبین ہیں، ان کی کتاب وسیلۃ النجات. حافظ محب الدین تبری، ان کی کتاب ذخائر العقبہ جو آل محمد کے بارے میں ہے. یہ ساری کی ساری کتابیں یہ بیان کرتی ہیں کہ واقعاً آیہ مودت کو ان سب نے کس طرح سے سمجھا ہے، کس اینگل سے سمجھا ہے، اور قربا سے ان کے ذہن کے اندر کون شخصیتیں مراد ہیں. یہ سب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر بھی، اور اپنی کتابوں کے نام بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں. یہاں تک کہ سوائے کے محرکہ کے اندر علامہ ابن حجر نے امام احمد بن حنبل کا بھی جملہ لکھا اور حافظ مبین کا جملہ بھی لکھا، دونوں کا متفقہ جملہ. اور وہ جملہ کیا ہے؟ لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحا والاحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب. وہ کہتے ہیں کسی کے باب میں صحیح فضائل اتنی کثرت کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتے کہ جتنے علی ابن ابی طالب کے حق میں نظر آتے ہیں. سوائے کے محرکہ کے اندر یہ اعتراف وہ نقل کرتے ہیں کہ کسی کے حق میں امام احمد بن حنبل معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. وہ 4 امام جن کی بنیاد پر سارے فقہ فالو ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک ہے فقہ احمد بن حنبل، اور اس کے جو پیشوا ہیں امام احمد بن حنبل، وہ یہ کہہ رہے ہیں لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الاحسان والفضائل ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب. کسی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے، اتنی کثرت کے ساتھ آئے ہیں فضائل جو مولا کائنات کے حق میں پیغمبر اکرم نے بیان کیے ہیں. کیوں بیان کیے؟ کسی تکلف کی کوئی گنجائش نہیں تھی. کوئی تکلف نہیں ہو سکتا. صراط مستقیم تک لوگوں کو لانا ہے کہ نہیں لانا ہے؟ جب لانا ہے تو علی کا تعارف ضروری ہے. بار بار تعارف کروایا گیا. اور اب دیکھیے کہ ستم ظریفی، اگر کسی چیز کو اتنی کثرت کے ساتھ بیان کیا جائے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے.
مگر یار لوگ بھی عجیب ہیں. مولوی عبدالحق علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ ایک مقام پر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحق, ان کی کتاب ہے چند ہم اثر, اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے کسی سو کال شیعہ کو. دیکھیے مولوی عبدالحق اردو کے حوالے سے ان کی جو بھی خدمتیں ہوں, اہل بیت سے ان کا معاملہ کبھی بن نہیں پایا. اہل بیت سے محبت اپنے دل میں اسے جگہ دے نہیں پائے. اب یہ بدقسمتی ہے, اس کے وجوہات بہت کچھ ہو سکتے ہیں اور اس پر تبصرہ نہیں کرنا, مگر انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آل محمد کے فضائل کی کوئی 1-2 حدیثیں, 4-5 حدیثیں, 7-8 10 حدیثیں ہوتی تو ہم مان بھی لیتے. اب اتنی حدیثیں ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کی سب صحیح نہیں ہو سکتی. کمال ہے, کمال ہے. یعنی اگر کوئی واقعہ ہوا اور کوئی ایک چینل رپورٹ کر رہا ہے تو آپ کو شک ہوگا کہ پتہ نہیں بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. دوسرا چینل بھی وہی رپورٹنگ دے رہا ہے, تیسرا چینل بھی وہی رپورٹنگ دے رہا ہے, چوتھا بھی وہی رپورٹنگ دے رہا ہے, یہاں تک کہ سارے اخبار وہی لکھ رہے ہیں, سارے رسالے وہی لکھ رہے ہیں, جو فیور والے ہیں وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں, جو مخالف ہیں وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں. جب سب کے سب وہی لکھ رہے ہیں تو آدمی کے یقین میں اضافہ ہوگا یا وہ معاملہ کمزور ہو جائے گا؟ ہے نا, لاجیکل بات تو یہی ہے, کامن سینس کی بات تو یہی ہے کہ انسان کے یقین میں اضافہ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں اتنی روایتیں ہیں کہ یقین ہو گیا کہ صحیح نہیں ہو سکتی. یہ دشمنی علی انسان کو کہاں تک لے کر جائے گی؟ یہ علی کا بغض انسان کو کہاں تک لے کر جائے گا؟ دیکھیے جملہ یہ ہے کہ اتنی روایتیں ہیں کہ صحیح نہیں ہو سکتی. یہ تو ایسا لگتا ہے پیغمبر ایک مصروف آدمی ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے پیغمبر کو کوئی کام ہی نہیں ہے. جب دیکھو فاطمہ کے یہ فضائل ہیں, علی کے یہ فضائل ہیں, حسن کے یہ فضائل ہیں, حسین کے یہ فضائل ہیں, پنجتن کے یہ فضائل ہیں, اہل بیت کے یہ فضائل ہیں. ایسا لگتا ہے پیغمبر کو کوئی کام ہی نہیں ہے. علامہ سید علی نقی صاحب اس پر تبصرہ کرتے ہیں, بڑا پیارا تبصرہ ہے ان کا. کہا کہ غلط بات تو غلط ہے, یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی پیغمبر کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے پاس جب وہ جاتا ہے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی سورہ فاتحہ, کبھی سورہ بقرہ, کبھی سورہ انعام, سورہ مائدہ. وہ کہے اتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ایسا لگتا ہے ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. ارے ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. کہ یہ قرآن ہی تو پہنچانے کے لیے آئے تھے, جب قرآن پہنچانے کے لیے آئے ہیں تو قرآن ہی پڑھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا تنہا قرآن پہنچانے کے لیے آئے تھے؟ اگر صرف تنہا قرآن پہنچانے کے لیے آئے ہوتے تو قرآن ہی پڑھتے. مگر یہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, ان سے وابستہ رہنا ہے. تو یہی ہوگا کہ کہیں قرآن کی سوریں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, کہیں پنجتن کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب تک ان کے در سے وابستہ انسان نہیں ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. اور جب وہ اس بات کو سمجھ جائے حر کی طرح سے راہ راست پر آ جائے گا. جب وہ اس بات کو سمجھ جائے گا وہ حر کی طرح راہ راست پر آ جائے گا. عزیزان محترم, میں نے آپ کا بہت وقت لیا, مگر ظاہر ہے کہ چند جملے مجھے مصائب کی گزارش کرنے ہیں. اور تذکرہ اس شہید کا ہے کہ جس کے اس فیصلے نے اسے اللہ کی رحمتوں تک پہنچا دیا, اور اگر اس نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یقیناً لعنتوں کا شکار ہو جاتا, یقیناً لعنتوں کا شکار ہو جاتا. لیکن اس نے صحیح فیصلہ کیا. آل محمد کی محبت اسے لے آئی صراط مستقیم پر, وہ آ گیا راہ راست پر. وہ سوچتا رہا کہ میں کون ہوں اور حسین کون ہے. جب میں پیاسا تھا, میرا لشکر پیاسا تھا, میرے لشکر کے جانور پیاسے تھے, تو حسین نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا. اور آج حسین کے بچے پیاسے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیاسے کیوں ہیں؟ کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں؟ حر کے ذہن میں ہے, حر کے دل میں یہ خلش موجود ہے کہ اس مشکل وقت تک پہنچانے میں میرا بھی کنٹریبیوشن ہے, میں نے بھی یہ غلطی کی ہے, میں نے بھی خطا کی ہے. وہ سوچ رہا ہے اور مسلسل سوچ رہا ہے, اور سوچتے سوچتے کس نتیجے پر پہنچتا ہے؟ عمر ابن سعد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ اسے یقین نہیں آ رہا, سوال کرتا ہے, بے اختیار پوچھتا ہے کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا کہ ہاں جنگ ہوگی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سر اور گردنیں کٹتے ہوئے نظر آئیں گے, بازو کٹتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا
کہ میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دوں. جب کسی نے سوال کیا اے حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بڑا بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا, یہ آج تیری کیا کیفیت ہے, کپ کپی تاری ہو رہی ہے, یہ کیا کیفیت ہے؟ اور حر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کرتا ہوں. ولا صبر علی النار, میں جہنم کی آگ پر کبھی بھی تحمل نہیں کر سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا حسین ابن علی کے پاس. آئے اور امام حسین کے پاس آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے واقعہ نفسیات کے اعتبار سے کیا حر کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا پتہ نہیں اب میں جاؤں وہاں پر حسین ابن علی مجھے معاف بھی کریں گے یا نہیں کریں گے, میرا جرم اتنا چھوٹا تو نہیں ہے. مگر پھر ذہن میں کہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ بہرحال کریم حسین ہے, کریم علی کے بیٹے ہیں, فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں, محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں. اگر میں ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں گا یقیناً مجھے معاف کر دیں گے. یہ کیا خیالات کی جنگ ہے جو حر کے سینے میں اور دل و دماغ کے اندر اس وقت ہو رہی ہوگی. آئے اور آ کر امام حسین کے پاس پہنچے ہیں اور سلام کیا ہے, اور سلام کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ مولا میں ہی وہ گنہگار ہوں کہ جو آپ کو اس طرح سے گھیر کر یہاں تک لے کر آیا. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ محبت اہل بیت کے ساتھ آیا ہے, صراط مستقیم پر آ گیا ہے, اس کی توبہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ حسین یہ کہتے ہیں اے حر تجھے میرے خدا نے بھی معاف کیا, میں نے بھی معاف کیا, میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. انت کما سمت کا امو کا یا حر, تو ویسا ہی ہے کہ جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. تو حر ہے, آزاد ہے. اب تو یزید کی غلامی سے آزاد ہو گیا, ابن زیاد کی غلامی سے آزاد ہو گیا. آج تو آزاد ہوا ہے, آج تو حر بنا ہے, ویسا بنا ہے کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. اور یہ ساری باتیں سن رہا ہے. اس کے بعد حسین کا اگلا جملہ کیا ہے عزیزو؟ اگلا جملہ واقعاً حر کو رلا دینے کے لیے بھی کافی ہے اور ہماری آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے بھی کافی ہے. حسین کہتے ہیں حر مگر زہرا کا لال شرمندہ ہے. مولا شرمندگی کیسی؟ حر زہرا کا لال شرمندہ ہے. جب دشمن بن کر آیا تھا تجھے بھی پانی پلایا تھا, تیرے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا. آج جب دوست بن کر آیا ہے زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا ہے کہ تجھے ایک جام آپ پیش نہیں کر سکتا, تجھے پانی پیش نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں مولا میں بہت شرمندہ ہوں, مولا میں بہت شرمندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ شرمندگی کا ازالہ ہو. مولا توبہ کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کو خاک و خون نگلتا دیکھوں, میں اپنے بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھوں, میں اپنے بیٹے کو قتل ہوتا ہوا دیکھوں. امام حسین کہتے ہیں اے حر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اجازت نہ دیتا, آج تو سبھی کو جانا ہے, کوئی پہلے کوئی بعد میں. جاؤ میں نے اجازت دی. حر کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا, میدان میں گیا, باپ کی توبہ کا انتظام کرنے کے لیے میدان میں گیا. اور جب وہ وقت آیا ہے کہ یہ بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا ہے, اپنے بابا کو سلام کر رہا ہے, حسین مظلوم کو سلام کر رہا ہے, حر آگے بڑھ کر جانا چاہتے ہیں, حسین روک دیتے ہیں, حسین روک دیتے ہیں. اور پوچھتے ہیں مولا میرا جوان مجھے آواز دے رہا ہے, مجھے جانے دیجیے. کہا کہ حر دو باتیں ہیں, ایک تو تم میرے مہمان ہو اور دوسری بات یہ کہ تم بوڑھے ہو, تمہارا بیٹا جوان ہے. کبھی جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں جاتا, تیرے جوان کا لاشا میں خود اٹھا کر لاؤں گا. حسین آگے بڑھے, حر کے جوان کے لاشے کو اٹھایا اور احترام کے ساتھ لے کر آئے. مگر اے مولا حسین یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے, آپ نے حر کو دلاسا دیا. کوئی جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں جاتا. مگر کچھ دیر کے بعد جب آپ کا جوان علی اکبر صدا دے گا یا بتا علیکم منی سلام, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا اے حسین تم بوڑھے باپ ہو, یہ جوان کا لاشا ہے. جوان کے لاشے پر کبھی بوڑھا باپ اس طرح. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.